نزاع لفظی جانتے ہو؟ نہیں جانتے نہیں، ایسے کہہ دیا جی. ہاں یہ بات ہے نا، ہر لفظ کو سمجھانا ہوگا، نہ سمجھیں گے تو پریشانی ہوتی ہے. تو نزاع لفظی اور معنوی. ہاں لفظی وہ ہوتا ہے کہ لفظ میں آپس میں لڑتے ہیں، مقصد اور مطلب دونوں کا ایک ہوتا ہے. نزاع لفظی متکلمین کبھی صحیح نہیں مانتے. ہاں کیا کبھی صحیح نہیں مانتے؟ عقل مند آدمی کا کام یہ نہیں ہے. کیا بولو؟ ایک آدمی نے یہ کہا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہاں فہو مؤمن. تو یہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ ہاں کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے تو وہ کیا ہوگا؟ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، مسلمان سمجھا جائے گا. دوسرا کہتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو کافر. ہاں وہ کیا بنے گا؟ یہ کلمہ پڑھنے والا کافر ہوگا. تو آپس میں لڑ پڑے. یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ کلمہ جو پڑھے گا مومن ہے کافر ہے؟ ہاں کون سا کلمہ؟ دوسرا کلمہ تو یہی میں نے پڑھا، اور کچھ تو نہیں پڑھا. من قال آپ سوئے ہوئے تو نہیں ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو کافر. یہی کلمہ ہے. پہلے ایک شخص نے پڑھ لیا، ایک آدمی کہتے ہیں مومن ہے. جب دوسری یہ کلمہ پڑھ لیا اس کو کہتے تم کافر ہو. تو لڑائی شروع ہو گئی کہ بھائی یہ مومن ہوتا ہے کافر کہاں ہوتا ہے. تمہارا پھر تیسرا آدمی ہے کہ یار کیوں لڑتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو ایک نے کہا بھائی یہ کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہتے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کو. تو ایک سے پوچھا کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کہ میرا مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لے تو مومن ہے. تو اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے. دوسرے سے کہا تم کیوں کافر کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے وہ میرا مطلب تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے لیکن وہ جو محمد رسول اللہ ہے، محمد سے مراد میرا مرزا غلام احمد ہے، ہاں مرزائی ہے، کہ جو مرزائی کو رسول اللہ کہہ دے وہ کافر ہے. وہ کہہ رہا وہ بھی تو ٹھیک ہے. بھائی تمہیں اپنے مطلب کا پتہ آپس میں ہے ہی نہیں کہ تمہارا کیا مطلب ہے تمہارا کیا مطلب ہے، اور آپس میں کیا کرتے ہو؟ لڑتے ہو. تو اس کو نزاع لفظی کہتے ہیں. لفظ پہ لڑتے ہی ہیں، مطلب نکالتے نہیں ہیں. کیا؟ ہاں بھائی جیسے کہ آج کل مولوی کو لڑتے ہیں آپس میں. ایک کہتا ہے کہ ارے بھائی سیاست تو دین کا حصہ ہے، تم کیسے اس کو غلط کہتے ہو؟ ہاں بھائی کیا بولو؟ جو سیاست سے انکار کرے گا وہ تو سیاست تو اللہ کے رسول نے کی ہے، دین کا شعبہ ہے، آپ اس کو کیسے برا بڑا کہتے ہیں؟ تم تو ایمان سے نکلو گے. دوسرے نے کہا جو سیاست میں پڑے گا اپنے ایمان کو ضائع کرے گا. لڑائی شروع ہو گئی. کیا بولو؟ جیسے روز لڑائی ہوتی ہے. تیسرا آدمی سمجھدار درمیان میں ہے، کیوں لڑتے ہو؟ کہہ رہا بھائی یہ مجھے سیاست کی طرف کھینچتا ہے، کفر کی طرف کھینچتا ہے. ہاں بھائی دوسرا کہتا ہے کہ یہ مجھے کیا کرتا ہے؟ ایمان سے نکالتا ہے. تو ایک سے پوچھا کہ آپ کیوں اس سیاست کے ایمان کا حصہ قرار دے؟ تو اس نے کہا کہ میرا مطلب تو یہ ہے کہ امور سلطنت کو چلانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، مومنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو بطور خلافت اور نیابت اور ایمانداری اور سچائی کے امور سیاست چلانا بھی، امور حکومت چلانا بھی ایمان کا حصہ ہے، لہذا اس کو برا بھلا نہ کہا جائے. تو اس نے کہا، اس شخص سالس نے کہا بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں. دوسرے سے پوچھا پھر تم کیوں اس کو کفر قرار دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا تو وہ خلافت والا مقصد نہیں ہے اور نہ ایمانداری والا، میرا تو یہ قتل و قتال اور خرید و فروخت
جو تجارت بنایا گیا ہے کہ اونٹوں کو بیچا جاتا ہے اور غریبوں کو دبایا جاتا ہے، زبردست سے ووٹ ڈلواتے ہیں، اس کو میں نے کفریہ نظام کہا ہے اور اس کو کفر کہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ تم بھی تو صحیح کہہ رہے ہو. کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب سمجھے مثالوں سمجھ آگی. نظائر لفظی وہ ہوتا ہے کہ لفظ پہ لڑتے ہیں، اگر مطلب دونوں کا نکالا جائے تو تقریباً ایک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بس لفظ پہ لڑ رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو صاحب سلم نے یہ محاکمہ کر دیا کہ اگر لفظ سے علم سے معنی مصدری مراد لے لیا جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی اس کو نظری نہیں کہے گا. کیا؟ جس کا معنی ہے دانستن، سمجھنا، فہم. تو وہ تو چھوٹا بچہ بھی سمجھنا چھوٹا بچہ ہو جو تو سور اور تصدیق نہیں جانتا ہو، اس کو کوئی سیب سامنے کر دیتے کہ بھائی اس کو سمجھتے ہو کہ ہاں کھانے کی چیزیں دے دو، تو اس نے تو سور تصدیق کر لیا. ہاں 2 سال کا بچہ ہو، اس کے سامنے کوئی آپ مٹھائی یا کوئی چیز سامنے لاؤ، اس کو اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا؟ کیا سمجھ گیا؟ کھانے کی چیز. کیا؟ تو جو شخص تصور مقدمات پر قادر نہیں اور اس طرح چیزوں کو جانتا ہے تو معلوم ہو کہ اس میں بڑی چیز ہے، ترتیب اور امور معلومات کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیزیں بدہی ہے. ہاں اگر اس کا مصداق اور حقیقت ڈھونڈا جائے تو حقیقت نہ علم کا معلوم کیا جا سکتا ہے نہ اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کو بدہی کہنا ٹھیک نہیں ہے، پھر نظری کہنا ٹھیک ہے. تو اس طرح تحقیق کی کہ نہیں کی کل؟ یہ تو آپ کو میں نے نظائر لفظی کی مثالوں سے واضح کیا، دوبارہ نہیں بھولنا چاہیے. دوسری بات اس مقام پر میں یہ سمجھا دوں کہ یہ جو کہا گیا ہے تنور والسرور، کیا کہا گیا؟ یہ مثالیں ہیں یا نظیریں ہیں؟ مثال اور نظیر کو فرق، مثال اور نظیر کو سمجھتے ہو؟ ہاں پھر کیسے کہہ رہا ہوں مثال ہے؟ لیکن مثال کیسے کہہ رہے ہیں یہ بھی تو بتاؤ مجھے نا. بولی ہونی تو یہ تو بتایا کہ مثال ہوتا ہے. میں نے سوال کا مثال کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ. مثال وہ جزیات ہوتے ہیں، وہ جزیہ ہوتا ہے جس سے مسلح کی وضاحت ہو جائے اور وہ اس کے فرد سے بھی ہو. کیا؟ وہ جزیات جس سے مسلح جس کی لایا جائے وضاحت ہو جائے اور وہ اس کے فرد سے بھی ہو. تو یہاں تعریف کا کیا ہو رہا ہے؟ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ وہ سنو، علم کی بات ہو رہی ہے نا، معلومات کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، مکان کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ اس کو مثالین قرار دو گے تو تقدیر عبارت نکالنا پڑے گا، یہ کہنا پڑے گا کا علم النور و علم السرور. نور مثال نہیں بن سکتا ہے علم کا، نور پر علم مثال بن سکتا ہے تاکہ علم کے فرد سے ہو جائے. کیا باس علم کا ہو رہا ہے نا؟ تو نور پر علم بدہی ہے اور سرور پر علم بدہی ہے. تو یہ مقید ہے. کیا بولو؟ کیسا قید ہے؟ علم النور اور علم تو یہ مقید ہے. وبداحت المقید مستلزم لبداحت المطلق، دلیل ہے. کیا بول گیا؟ مستلزم لبداحت المطلق. جب مقید بدہی ہوا تو مطلق بھی کیا ہوگا؟ بولو
جب مقید بدیہی ہوا تو مطلب بھی بدیہی ہوگا. تو یہ مثالیں بھی بن سکتے ہیں، لیکن مثالیں ماننے کی صورت میں لفظ علم کو مقدر کرنا پڑے گا. اس طرح کہا جائے گا کا علم النور و کا علم السرور. بات سمجھا گئی؟ تو ہم نے اس کو علم کے افراد سے بنایا، لفظ مقدر علم نکالا. نظیر بھی ہو سکتا ہے. کیا یاد رکھو، اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہو، ایسی باتیں بعض اوقات علماء کرتے ہیں کہ علم والا سنتے ہیں کہ تو بالکل جاہل ہے، اصطلاحات بھی نہیں سمجھتا ہے. تو نظیر کا ممثل ہو کے لیے فرد ہونا ضروری نہیں ہو، غیر ہوتا ہے. کیا ممثل لہو سے وہ غیر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کا فرق نہیں ہوتا ہے. اس لیے سن لو، جب اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھانا مقصود ہو، اللہ کی بحث کرنا مقصود ہو اور اس کو مثالوں سے سمجھانا چاہتے ہو تو وہاں لفظ مثال استعمال نہ کرو بطور نذیر، کہ میں بطور نذیر یہ کہہ رہا ہوں. نذیر کا مسعود سے ہونا نہیں ہوتا، غیر ہوتا ہے. چونکہ اللہ کی ذات واجب الذات ہے اور ہر شے ممکن ہے، لہذا اس کے لیے آپ مثال لا ہی نہیں سکتے ہو. حجی کیا بیان کیا جائے گا؟ نظیر بیان کیا جائے گا. لوگ منبر پر بیٹھ کر مثال بولتے رہتے ہیں، حجی کیا بولتے رہتے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بس وہ خطیبی پنجاب ہے اور کچھ نہیں ہے. کیا بولو؟ خطیبی پنجاب ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نیک ہوتا ہے قبر میں لٹایا جاتا ہے تو ساتانی ملکانی دو فرشتے آتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں جو آپ لوگوں کو معلوم ہے مشہور سوالات. جب صحیح جوابات دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نم، آپ صحیح طریقے سے لیٹ جاؤ، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں یقین تھا کہ تم ایسے ہی جواب دو گے. تو فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ ان کو یقین تھا؟ ہوئی تو یہ حدیث میں اس کے اشارے آتے ہیں کہ مومن کا داڑھی بھی ایمان کی طرح نظر آتا ہے، مومن کا کفن بھی مومنوں کی طرح ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کفن کالا پہنایا ہو، آئی تو سمجھ جائے گا کہ بے ایمان آدمی ہے. یا بیر کے پتی کفن پہ ڈالا جائے، فرشتے آئیں گے پہچان لیں گے کہ سچا امتی ہے، اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کے قوانین پر عمل کیا ہے، لہذا سفید کفن پہنایا ہے، بیر کی پتی بھی ڈالیں گے، حدیث میں آتے ہیں. تو یہ علامات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے عالم جب بولتا رہتا ہے تو ان کے الفاظ علامات ہوتے ہیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو بڑی اہم بات ہے آج میں نے آپ کو یہاں نکالی، سمجھائی، مثال کو سمجھایا، نظیر کو سمجھایا اور نزاع لفظی کو سمجھایا. اگر یہ بات یاد کرو گے بہت فائدہ دے گا. بھولو گے تو پہلے بھی جائے ابھی بھی جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس اور پڑھاؤں؟ ہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں نزاع، شاباش، یہ صحیح سوال کیا. ہاں پھر ترجمہ ایسا کرنا پڑے گا. کنور و سرور، علم بدہی اجل بدیات میں سے ہے، جیسا کہ نور بدہی ہے لیکن ادراک نہیں کیا سکتا، جیسا کہ سرور بدہی ہے. تو علم کا لفظ نہیں بڑھاؤ گے چونکہ یہ علم سے ماورا غیر چیز ہے، ویسے سمجھانے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے. کیا وہ؟ ہاں تو ہمارے اساتذہ جب بھی مثال نام اللہ کی ذات کی طرف جاتے تو کہتے بطور نذیر یہ کہہ رہا ہوں. کیا نذیر کہہ رہا ہوں تاکہ مثال نہ ہو جائے. تو ان کو اگر مثالین بنانا ہے تو کہو گے کہ جیسا کہ مثال اس کا علمی نور ہے، مثال اس کا علمی سرور ہے، تو لفظ علم کہنا پڑے گا. کیا آپ کہے کون سا اچھا ہے؟ شبہ ہر نقطے کو اٹھاتے ہیں. میں اس لیے نہیں اٹھاتا کہ تمہارے ذہن میں آتا نہیں، خواہ آپ جتنا آتا ہے وہ بڑا فائدہ کرتا ہے. تو آپ کہہ سکے دونوں صحیح ہیں، لیکن ایک طرف اگر ہم مثال قرار دیں گے تو مضاف نکالنا پڑے گا. کیا
علم لفظ علم مضاف ماننا پڑے گا، اور عبارت کو اپنی اصالت پر حمل کرنا ہوگا ہے کہ تبدیلات نکالنا. کیا اگر شروع میں کہا کہ نظرین کہیں گے تو نظرین سے وضاحت تو ہو جائے گی، لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ کسی تبدیل نکالنے کی ضرورت نہیں. کیا جیسا عبارت ہے ایسے ہی لگانا پڑے گا. تو دونوں میں ایک قبح بھی ہے اور ایک اچھائی بھی ہے، چاہے نظیرین کہیں چاہے مثالین کہیں. مثال یہاں سمائی بنتا ہے کہ دونوں نظیرین ہیں کہ مثالین ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا بولو؟ ہاں، تو آپ کو یہاں نظیر کی تعریف اور اس کی مثال اور پھر یہ قرار دینا کیا ہے، تو آپ دونوں قرار دے سکتے ہیں. بس نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، معنی یہ ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں جھگڑا ہو، جیسے ہمارے اور غیر مسلموں کا. کیا بولو؟ جیسے ذاتی دشمنی دو آدمیوں کی درمیان، وہ الفاظ پر بنا نہیں، وہ نیتوں پر بنا ہے، وہ حقائق پر بنا ہے. کیا بولو؟ ایک لفظی ہے کہ بھائی مطلب دونوں کہے کہ ہر ایک دوسرے مطلب سے بے خبر ہے، جیسے پہاڑی لوگ ہوتے ہیں. کیا بولو؟ مطلب سمجھتے نہیں، ڈنڈے اٹھاتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، نظائر لفظی. بس ہاں بس.